بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، جتنے ہم اگین جیسے بھی ہم نے ہارٹ لیسنس کے بارے میں پڑھا، جو تکلیفیں وہ روزانہ دیکھتے ہیں، میرے خیال سے آج ان کا بچہ جو ہے وہ ہمارے بڑے سے بڑے بہادر سے جو ہے نا وہ بہتر ہے. کیونکہ جب وہ پتھر لے کے ٹینک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایمان چاہیے انسان کو. تو جو انہوں نے فیس کیا وہ میں اور آپ شاید فیس نہیں کر سکتے، اور جس طرح انہوں نے اسرائیل کی بروٹیلٹی کو فیس کیا میں اور آپ کو فیس نہیں کر سکتے. اور جو بھی انہوں نے بہادری دکھائی ہے ایسے ملک کے اوپر حملہ کرنے کی، جس کے اوپر آج بڑے بڑے مسلمان ممالک حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں، تو ان کو پتا بھی تھا کہ اس کا بیک لیش کیا آئے گا. لیکن یہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا. انسان کے اندر اگر ایمان ہو تو وہ پھر کسی سے بھی لڑائی لڑنے کو تیار ہے. ابھی دیکھیں وہ بھگت رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی ان کے اوپر جس طرح کی ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، اور جس طرح کی تکلیفیں وہ برداشت کر رہے ہیں، اور جس طرح کی پرابلمز وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہمت دکھائی انہوں نے. اور اس میں ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کی مدد کریں. ظاہری بات ہے تو مشکل ہے کہ اب ہم ہمارے جیسے کمزور لوگ جا کے ان کی، اصل میں تو ہونا ہی چاہیے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر خلافت راشدہ کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جہاں بھی کہیں مسلمانوں پہ حملہ ہوتا تھا تو پوری امت کھڑی ہو جاتی تھی اس جگہ کے لیے، جہاد کے لیے پورے لشکر بھیج دیے جاتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی آج ٹوڈے وی ہیو لاسٹ اٹ بیکاز وی ہیو بین separated into 58 different countries. We don't have a Khilafat system here. So unfortunately Pakistan will have its own opinion, Saudi Arabia will have his own opinion, Qatar will have his own opinion. جو ہماری strong nations ہیں they all will have their own opinion. اس میں پھر لوگ کہیں گے کہ یار وہ فلسطینی ہیں، ہم یہاں سے کیسے فوج بھیجیں. ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا ہمارے اس میں وہ رہتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کے ساتھ تو مدد کی جا سکتی ہے. نمبر 1 یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. نمبر 2 جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، جیسے 4 بیسک پروڈکٹس ہیں، مجھے ابھی 2 یاد آ رہے ہیں. 2 میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مجھے اگر سے مل جائے تو میں ضرور اس پہ اپنا وہ دوں. ایک تو کم از کم ایچ پی جو جس کے ہم بہت سارے لوگ لیپ ٹاپ سے استعمال کرتے ہیں، اور ناٹ اونلی لیپ ٹاپس، بہت ساری ایسیسریز ہیں جو ایچ پی کی استعمال ہو رہی ہیں، پرنٹرز ہیں اینڈ کیٹرپلر. یہ کیٹرپلر کے ہمارے ہاں زیادہ تر جنریٹرز استعمال ہوتے ہیں، یا پھر یہ بلڈوزر. یہ ایچ پی جو سارا سسٹم دے رہا ہے اسرائیل کو، وہ ایچ پی دے رہا ہے. تو اس سے ہمیں بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 کچھ تو نقصان ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں فائنینشلی. نمبر 2 کیٹرپلر جو ہیں ان کے جو کیا نام ہے، یہ جو ان کے بلڈوزرز ہوتے ہیں، یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے گھر گرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے ان کے جنریٹرز خریدنا بند کر دیں، ہم ان کی چیزیں خریدنا بند کر دیں. اور باقی 2 جو کمپنیز ہیں ان کا مجھے نام نہیں یاد، لیکن اس کا پاکستان میں اثر و رسوخ بہت کم ہے، لیکن ان 2 کمپنیز کا پاکستان میں اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. تو اس کی کم از کم ہم ان لوگوں سے بائیکاٹ کریں، اور انہیں فلسطینی بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر. یہ باقی میرے کچھ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جیسے کہ سر نے بتایا کہ دعا سے تو ہم نہیں رک سکتے کسی چیز کو. اگر آپ غلط جانو تو کوشش کرو. حدیث کا مفہوم ہے، اگر میں نہیں غلط، کہ آپ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے. زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے. تو دل میں غلط جانو. ادھر میرا خیال ہے کہ زبان اور دل دونوں کر سکتے ہیں. زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں اور دل میں بھی غلط جان سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. ایچ پی کے جس طرح لیپ ٹاپس اور پرنٹرز ہیں کہ پورٹس بھی آتی ہیں، ایکسٹرنلز بھی آتی ہیں، ایک یہ چیزیں ہوگی. اور کیٹرپلرز میں میرے خیال بیگز بھی نہیں کیا ہے، بیگز ہو گئی، شوز ہو گئے. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ان میں اور اپنے میرا جتنے بھی سراؤنڈنگس ہیں، جتنے بھی ہیں، جہاں تک میں کر سکتا ہوں
تو ان کو بھی منع کروں کہ یہ دو چیزیں آپ بالکل نہ خریدیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی فنڈڈ ہوتی ہیں ان کی فورسز میں، آرم فورسز میں، جو کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے اگینسٹ یوز ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں پوری کوشش کروں گا، اور دعا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میں ان کے حق میں لازمی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. کرنی تو ہمیں بھی سب کو چاہیے، لیکن یہ دو چیزیں میں لازمی انشاءاللہ کروں گا. جزاکم اللہ خیر. سب مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کی جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان سب کو کلوز کیا جائے. ٹوٹلی کھانے سے لے کے یوز کرنے تک سب پروڈکٹ ان کی کلوز ہونی چاہیے. اگر ہم ان کی مالی مدد یا وہاں پہ جا کے شرکت نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں اپنے ایمان کے لیے کہ ان سب چیزوں کو بین کیا جائے، اس کو نہ استعمال کیا جائے، اور ان کے لیے خاص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کو پتہ دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کو جہنم حاصل کرے اسرائیلیوں کو، ان کو جزاک اللہ. سر خود تو نہیں وہاں پر جا سکتے، مگر میری سجیشن یہ ہے کہ نیشنل لیول پر فنڈنگ ہو، جہاں پر ساری نیشن فنڈ کرے اور ان کو پرووائڈ کر سکے فنڈز. سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھ کے کہ ادھر جتنی تباہی ہو سکتی ہے، تباہی ہوئی ہے، وہ دیکھ کے بس ہمیں رونا آ سکتا ہے. روتے ہیں ہم لوگ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ادھر، اور بس تھوڑی دیر تک مان ہمارا اپر لیول تک جاتا ہے، اور پھر وہی بعد میں سوشل میڈیا میں دوسری چیزیں دیکھ کے ختم ہو جاتا ہے ان کا. بعد میں ہم نہیں سوچتے کہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر پھر بھی ہوتا ہے دل میں کہ یار کاش ہم لوگ ادھر جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں آتا ہے جب تک دیکھیں نا کہ ادھر کی تباہی دیکھیں، تو یہ آتا ہے ادھر جائیں اور ان کی مدد کریں. پر بس یہ کہہ کے کہ یار چلو اللہ ان کی مدد کرے گا، ان کے لیے ہم لوگ دعائیں کر سکتے ہیں. السلام علیکم. پہلے تو یہ تو بہت ایمان کا کم لیول ہے کہ ہم لوگ بس یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے، پر تو یہ جا کے وہاں پہ جہاد کرنا چاہیے. بس جذبات ایسے ہیں کہ کل سے جو تباہی وہاں پہ ہو رہی ہے، پہلے تو جو انہوں نے انویشن کی ہے اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتا، نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے. ویسٹرن میڈیا دیکھ لیں سارا، وہ ان کی بات کریں گے، ان کو دہشت گرد کہیں گے، لیکن جو ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا. پہلے ہم یہی کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور نیشنل لیول پہ اپنی گورنمنٹ کو پش کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی کم از کم بیان تو آ جائے، کم از کم بیان تو دیا جائے کہ ان کی مدد کی جائے گی یا کچھ ایسا. گورنمنٹ لیول پہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی پروڈکٹ کی بائیکاٹ کیا جائے، اور ہم کچھ ایسی فنڈنگ اپنے طور پہ کچھ ایسی فنڈنگ کریں کہ ان تک کچھ کوئی کھانے کی صورت میں، کوئی پیسے کی صورت میں ان کی مدد کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی استقامت دے، اور وہ جس طرح اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی غیبی مدد سے نوازے. اور باقی جو ہماری جتنی بھی امت مسلمہ ہیں ان کو بھی کم سے کم بیان تو وہ دے رہے ہیں جو مطلب ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ہمیں جتنے بھی امت مسلمہ ہیں اس کو یکجا ہو کے ان کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے. ان کو جو اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے. جب اسلام پہ بات آتی ہے تو الحمدللہ ہم ایک ہیں، ہمیشہ ایک ہی رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو ایک شہید کی موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، اور ہمیں اس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے بارہا یقین دلایا ہے کہ جو شہادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. اور ویسے بھی مسلمان شہادت سے کبھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ دنیا کی 1000 درجے زیادہ بہتر زندگی میں چلا جاتا ہے. اور بس اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. اور باقی جو ہم کر سکتے ہیں ان کی جو اسرائیلی چیزیں ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے. اور جتنے بھی ہمارے جاننے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم اس چیز کی تنبیہ کریں گے کہ ان چیزوں کو بائیکاٹ کریں، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ جب ایک مسلمان کے اوپر کسی دنیا میں کسی جگہ بھی آفت آتی ہے خدا نخواستہ،
तो ये एक है और हमेशा इंशाल्लाह एक रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम दीन के बारे में जब भी पढ़ते हैं, जज्बात के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें दिल में जज्बा पैदा होता है कि जैसे सहाबा का जज्बा था। तो ये सारे के सारे जो इस वक्त सूरत हाल है, मुसलमानों का जो जज्बा देखकर हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो नौजवान नस्ल है और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, न्यू जनरेशन है, उनको इस चीज़ की तरगीब दिलाएं कि देखें ये जो है मौका होता है कि इस मौके पे हम अपने जान के साथ, माल के साथ, ईमान के साथ और अपने किरदार के साथ जिस तरह से भी हो सके हम उनके साथ दें। इंडिविजुअल सतह पर हम इनफरादी तौर पर ये कर सकते हैं कि कम से कम, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के एक जिस्म में अगर तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेकरार होता है, पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। तो कम से कम हम अपने यंगस्टर्स, अपने आने वाले बच्चों को, अपनी फैमिली को इस चीज़ की तरगीब दिलाएं कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें हमें भी वो तड़प महसूस होनी चाहिए, ताकि ईमान के उस जज्बे से हम दुआ करें तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे, उनको कामयाबी से हमकिनार करे। और एज अ ग्रुप, एज अ होल, एज अ नेशन मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम जो उमरान हैं और तमाम जो ओहदेदारान हैं, वो जितना हो सके मिल के गवर्नमेंट लेवल पे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि कम से कम जो सपोर्ट दी जा सकती है, माल की शक्ल में, जान की शक्ल में, और स्पेशली जो यंगस्टर्स जो गर्म खून है और वो चाहते हैं कि हम एज अ वॉलंटियर आगे बढ़ के अपनी जान कुर्बान करना चाहें, तो उनको मौका दिया जा सके। मेरी एक पैगाम है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम। कल वाला वाक़या देख के मुझे एक तो चले फ़लस्तीन को लास्ट टाइम भी देख के दुख होता है कि जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, पर कल वाला वाक़या देख के मुझे एक दिली खुशी हुई है कि उन्होंने इसराइल के ऊपर जो हमला किया है ना, ये मुँह तोड़ जवाब दिया है इनको। और ये बड़ी खुशी वाली बात है कि हमारे मुसलमानों के लिए, उनके लिए ख़ास तौर पे कि उन्होंने कदम बढ़ाया इस मामले में। असल के हमें चाहिए था कि हम लोग फ़लस्तीन का शुरू से साथ देते इस मामले में, पर हम लोगों ने जो कि नहीं दिया। एंड पे आके उन्होंने खुद ये हिम्मत की है कि उनको ऊपर हमला किया है। और मैं एक क्लिप देख रहा था छोटा सा, उसके अंदर इसराइली आगे लग के भाग रहे थे कि फ़लस्तीनियों को देख के जब उन्होंने हमला किया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और इस वजह से ये भी एक बात है कि मुसलमान जब अपने ईमान के लेवल पे आ जाए ना, तो चाहे काफर जितना मर्जी बहादुर हो, वो उसके आगे खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि अपने ईमान का लेवल उस हद पे लेके जाएं कि हम लोग किसी के आगे अपनी छाती चौड़ी करके खड़े हो सके। तो एक चीज़ मैं ये भी देख रहा था इसराइलियों की कि उन्होंने अपनी बच्चों के अंदर एक चीज़ रखी हुई है कि वो उनको 3 माह की ट्रेनिंग देते हैं फौज की। और हमारे इधर मुसलमानों में ये चीज़ नहीं है। हमारे मुसलमानों में भी यही होना चाहिए कि बच्चों को ये चीज़ की ट्रेनिंग दें कि वो आगे बढ़ सके, उनके अंदर ईमान का लेवल वो आए, जो कि हमारे बच्चों में नहीं है। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी गवर्नमेंट को भी यही चाहिए, हमारी मुसलमान कंट्री को चाहिए कि अपने जो मुसलमान बच्चे हैं मुसलमान कंट्रीज़ में, इनके ऊपर ये लागू होना चाहिए कि इनके अंदर ये जिहाद की तालीम दी जाए और जिहाद के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि कल को किसी मुसलमान के ऊपर कोई आफत आए तो हमारे मुसलमान भाई दूसरे ममालिक के भी उनके साथ खड़े हों।